السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سوال و جواب کی صورت میں کچھ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں کچھ گزارشات ہوتی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بیسیکلی وہ آپ کے جو کیوریز ہوتی ہیں، جو کمنٹس ہوتے ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں، اسی میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے سامنے رکھا جائے کہ اس میں کچھ شعور و آگاہی بھی اس خاص ٹاپک کے بارے میں ہو، اور اس سے بھی بڑھ کے جو جنرلی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں، ذہنی صحت کے نفسیاتی مسائل ہیں، ان پہ بھی اس طریقے سے بات کی جائے کہ وہ صرف ایک اسپیسیفک کویسچن کو نہ آنسر کیا جائے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈائمینشنل جو اپروچ ہوتی ہے وہ لی جائے، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس میں فائدہ ہو۔ تو اسی سلسلے کو آگے آج ہم بڑھائیں گے۔ حسب روایت اس میں جو سوال پوچھنے والے خواتین و حضرات ہیں، ان کی جو آئیڈینٹی اور جو شناخت ہے اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ اس کی جو ریزن ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویلاگز میں بتا چکا ہوں۔ بنیادی طور پہ وہ اوریجینیٹ کرتی ہیں ایتھیکل گراؤنڈ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرسنل لیول کے سوال ہوتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی جو ایک کانفیڈینشیلٹی ہے، جو ایک پیشہ ورانہ ایک رازداری کا جو تعلق جو تقاضا ہوتا ہے، اس کو لازماً مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، کنٹینٹ آپ لے سکتے ہیں، اس میں کنٹینٹ میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ہو بہو جو ہے نا کویسچن نہ کاپی کیے جائیں، کیونکہ اس میں پھر یہ رسک رہتا ہے کہ اس میں بھی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہونے کا چانس رہتا ہے۔ اینی وے، تو آج ہم نے یہ جو سوال لیا ہے، اس میں بنیادی طور پہ کیونکہ اس طرح کے کویسچن بہت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی، جب ہم کلینیکل سیٹنگ میں بیٹھ کے جب ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز بڑی سامنے آتی ہے۔ بریک اپ کا ہونا، کسی تعلق، چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو یا ویسے کوئی ریلیشن شپ ہو، جب بریک اپ ہوتا ہے، جب وہ ریلیشن شپ ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ایک جذباتی کیفیت بنتی ہے، جو ایموشنل ٹرمائل کا ایک پیریڈ آتا ہے، اس کے بہت سے کویسچن کیوریز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس میں علامات بتائی ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے اس میں ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جو بہت ہی ایک فیشنیبل، ایک فینسی ٹرم بنتی جا رہی ہے، دیٹ از نروس بریک ڈاؤن، کہ جی فلاں انسیڈنٹ کے بعد فلاں بندے کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اس طرح کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں جو مریض، جن کے بارے میں علامات بتائی جاتی ہیں، بال نوچنا، نیند کا ختم ہو جانا، موڈ سوئنگز، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا، گھر سے باہر نکل جانا، بہت زیادہ غصے کا اظہار کرنا، اپنوں سے تعلق ختم کر لینا، بھوک کا ختم ہو جانا، ملٹیپل اس کی جو ہے نا وہ ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں جو علامات کے طور پہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں چند گزارشات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ساری سچویشن کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے ان کیس جب اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے، اس طرح کی صورتحال کا کسی کو بھی سامنا ہو، چاہے وہ فیملی میں ہو، چاہے انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمیں اس چیز کا سامنا، ایون ہماری اپنی فیملیز میں اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں۔ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کا جو ہمارا ایک پیٹ اور ٹریڈیشنل جو ایک نظریہ ہے، جو ویو ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت، کیونکہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ اس چیز کو جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس چیز کو ہم سرٹن کیٹیگریز میں، سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب وہ سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو آف کورس ہر سانچے کے ساتھ ایک ہماری سماجی اور انفرادی سوچ اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے۔ سانچے تبھی بنتے ہیں، کیٹیگریز تبھی ہم چیزوں کی بناتے ہیں کہ اس میں ہم پری فارم نوشن، پہلے سے بنا بنایا جو آئیڈیا ہے نا، وہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرنے میں چونکہ آسانی محسوس کرتے ہیں، تو وہ ہم جلدی جلدی کیٹیگری میں چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ ہم میں سے مذہبی طور پہ ڈالنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں، کچھ گناہ ثواب کے پیرائے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ قانونی پیرائے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ سماجی پیرائے میں ڈالنے کی، کچھ ذات کے اونچ نیچ میں
اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں چیزیں جو ہے نا وہ عام طور پہ پھر مختلف رخ استعمال کر لیتی ہیں. اس میں جو بنیادی اور سب سے اہم تبدیلی آتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس اس خاص انڈیویجول سے, اس خاص پیشنٹ سے ہٹ جاتا ہے جو کہ اس ساری سچویشن کا فوکس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یا جس کے ارد گرد یہ ساری سچویشن بن رہی ہوتی ہے, اس سے ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے. ہم ڈفرینٹ جو اسپیکٹ ہے نا اس کے جو کہ پیریفرل اسپیکٹ ہوتے ہیں, پیریفرل ایشوز ہوتے ہیں, کولیٹرل ایشوز ہوتے ہیں, ہم ان میں زیادہ انرجی اپنی لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جو وہ انڈیویجول ہے, چاہے وہ فیمیل ہے میل ہے, ان کا پرابلم وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, جس سے بڑے خطرناک بعض کا کانسیکوینس بھی نکلتے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے, خودکشی کے, یا انتقامی جذبات کا پیدا ہونا, یا ایک فل بلون سائیکیاٹرک ڈس آرڈر میں چلے جانا, مثال کے طور پہ ڈپریشن میں چلے جانا, یا اگر کوئی پہلے سے کوئی ہسٹری چلی آ رہی ہے اس ایک بیماری کا دوبارہ سر اٹھانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پہ نکل کے آ سکتی ہیں. تو اس کو آج ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک جو مہذب رویہ کیا ہونا چاہیے, اور اس مہذب رویے میں ہم لازمی طور پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہمارا صحت کو دیکھنے کا تناظر ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ بیلیف کیا ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, اپنی نارمز اپنی ٹریڈیشنز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ ذہنی صحت کو بھی ہم نے دیکھنا. کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا اپنا لوکل سیٹ اپ میں ان چیزوں کی جو بنیاد بن سکتی ہے اس پہ ہم رہیں, اور اس سب کی جو بات کی جائے نا وہ سائنٹیفکلی کریکٹ ہو, اس کی کوئی ایویڈنس ہو جو ہم بات کرنے لگیں. صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا یا ایک ایسی بات کرنا جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے سائنٹیفک لٹریچر میں, یا جس کو جو دنیا کے زیادہ تر جو ذہنی صحت سے متعلق لوگ ہیں وہ اس چیز کو انڈورس نہیں کرتے, تو کوشش ہم یہی کریں گے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے وہ چیز رکھیں جو پریکٹیکل ہو, جو پاسیبل ہو, اور جس کے امکانات ہماری سوسائٹی میں کرنے کے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ گزارش کریں گے جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو اس کو کسی فینسی ٹرم میں ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کیوں ہم یہ نروس بریک ڈاؤن ہی لیبل کیا جائے, ٹھیک ہے, اس طرح کی نہیں. اور نہ ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو کوئی بھاری بھرکم علامات کو ایک بھاری بھرکم کوئی ٹرمینالوجی یا اس کو نام دینے کی کوشش کریں کہ جی پینک ہو گیا ہے, ڈپریشن ہو گیا ہے. اس طرح کی جو ٹرمینالوجیز ہیں نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح ایک چیزوں کو ٹرمز کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں, پھر ایک اینڈ لیس ہماری سرچ شروع ہو جاتی ہے, گوگلنگ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ جاتے ہیں. جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ زیادہ تر اتھینٹک مٹیریل نہیں ہوتا, بہت سا کریپ مٹیریل آپ کو ملے گا جو جس کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر ہم ایک ایسے اینڈ لیس اپنے لیے ایک کیوس اور پریشانی بڑھا لیتے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ایک جذباتی اور نفسیاتی مسئلے کے طور پہ دیکھنا ہے کہ ایک ایموشنل ایشو بنا, ایک بریک اپ ہوا, ایک سمپل سٹریسفل سچویشن کریٹ ہوئی, اینڈ اٹ could be due to any reason. ٹھیک ہے, فیملی میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی موت ہو جاتی ہے. یہ بھی اسی پیرا کی ایک کیٹیگری ہے کہ یہ بھی ایک سٹریسفل سچویشن ہوتی ہے بریک اپ کا ہونا, جس میں آپ انٹیمیٹ یا انٹینس ریلیشن شپ میں آپ انوالو رہے ہیں, اس کا سڈنلی بریک اپ ہو جانا, تو وہ بھی ایک اسی کیٹیگری میں, اسی پیرائے میں, اسی ایک شدت والی جو معاملات ہیں ان میں دیکھنا چاہیے. اس سے ہٹ کے جب ہم دوسرے اینک لگا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ہم فینسی چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی غالباً شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کوئی اسکیپ چاہ رہے ہوتے ہیں, کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, فیملیز ماننے کو تیار نہیں ہوتی, وہ انڈیویجول ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ اس حد تک ویک ہیں کہ ان کو ایک بریک اپ کی وجہ سے یہ ایموشنل پرابلم آ گئے ہیں. تو شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک کمپنسیٹری میکنزم میں چلے جاتے ہیں, ہم ایسی ٹرمینالوجی ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم تھوڑا سا جسٹیفائی کر سکیں کہ ہمارے ساتھ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو بنیادی ایک گزارش ہوگی. اچھا, اس کے بعد سب سے اہم ہے نا وہ یہ ہم نے کرنا ہے تھرو آؤٹ
اس ساری سچویشن میں ہم نے اپنا فوکس پیشنٹ سے نہیں ہٹانا. وہ جو اس ساری سچویشن کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے وہ شخص, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس سے نہیں ہٹانا. اور اس میں سب سے اہم جو چیز آتی ہے نا وہ ان کی سیفٹی آتی ہے. میک شیور کہ سیفٹی کسی طرح سے کمپرومائز نہیں ہے. فار ایگزامپل اس ایموشنل امپلسیو ہو کہ وہ اس طرح کا ایکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے, دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو, ایسا ڈیسیژن میک کر سکتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم کانسیکوینس ہو جس کے. تو اس طرح کی سب سے اہم آپ نے فزیکل سیفٹی, فائنینشیل سیفٹی, جسمانی سیفٹی, کوئی سوشل ویب سائٹ پہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی ان کی ویڈیوز یا اس طرح کا کوئی تھریٹ آ رہا ہے اس کی سیفٹی, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں. سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ یہ ہوگا کہ سیفٹی ہوگی, ہم نے وہ سب سے دیکھنا ہے. اچھا, اب دوسرا جو اہم چیز ہوگی, دوسرا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ساری سچویشن کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے, کہ اس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک وقتی کیفیت کے طور پہ ہم نے دیکھنا ہے. کہ سٹریس ہے, سٹریس کی وجہ سے ایک سچویشن ایمرج ہوئی ہے, ایک فلوئڈ ڈائنامک سچویشن ایوالو ہو رہی ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو وقت دینا ہے اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے, اس کو ایوالو ہونے کے لیے, اور اس سچویشن کو یہ لے کے چلنا ہے کہ جی اس کے جو ڈائنامکس ہوں گے اس کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے, اور اس کیفیت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ جس سیفٹی کو ہم نے انشور کرنا ہے, پھر اس چیز کو آپ نے جو ہے نا دیکھنے کی کوشش کرنی ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹائم بائی کرنا ہے, سچویشن کو سمجھنا ہے, سچویشن کو ایک طرح سے آپ نے جتنا ہو سکے اسٹیبل کرنا ہے اپنے طور پہ, کہ یہ سچویشن ایک طرح سے آؤٹ آف باؤنڈز نہ ہو جائے, بہت زیادہ اس کی جو امپلیکیشن ہے نا وہ ڈیولپ نہ ہونا شروع ہو جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچویشن کو ایوالو ہونے کا جو میکانزم ہے نا اس پہ نظر رکھیں, اور ایکٹیولی آپ نے اس چیزوں کو دیکھنا ہے, اسکیپ نہیں کرنا چیزوں سے, کہ اس کو ایک پیور ذہنی صحت کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ اس میں جہتیں لانے کی کوشش کریں, کہ آلدو کہ وہ جہتیں اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں مذہبی جہت بھی ہوگی, گناہ ثواب کی جہت بھی ہوگی, ہماری سماجی قانونی جہتیں بھی ہوں گی, وہ ساری اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کریں گی. لیکن فار دی ٹائم بھی ہم نے جو فوکس رکھنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سیفٹی, مریض کو اسٹیبل کرنا ہے, سچویشن کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کو ایک طرح سے ذہنی صحت, ایک ایموشنل ٹرمائل کے طور پہ دیکھنا ہے, وچ پرائمرلی اسٹارٹیڈ ود اسٹریسفل سچویشن. ٹھیک ہے, اس طرح جب ہم دیکھیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو اس پوری ایکویشن میں گلٹ جو ہے نا وہ فیملیز لے کے آ جاتی ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا ماحول بن جاتا ہے, بچوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کاش آپ یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا, آپ کو بار بار سمجھایا گیا تھا یہ نہ کریں, آپ نے پھر بھی یہ کیا. دیکھیں یہ سمجھانے کی جو وقت تھا وہ یا تو پہلے تھا, اس ساری سچویشن سے بہت پہلے تھا, انفارچونیٹلی وہ گاڑی ہم نے مس کر دی. ٹھیک ہے, یا پھر سمجھانے کا وقت اب بعد میں آئے گا. یہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے نا یہ سمجھانے کی نہیں ہے, اس میں کسی طرح کا گلٹ لے آ کے اگر آپ یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں چانس بڑھ جاتے ہیں کہ ڈپریشن اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں ہم اپنے مریض کو دھکیل دیں گے بجائے اس کی بہتری کی طرف جائیں. اس میں یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ میاں بیوی آپس میں الجھ پڑیں گے کہ جی آپ کی غلطی تھی, آپ کی غلطی تھی, گھر والے دوسرے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ آپس میں الجھ پڑیں گے, ایک بلیم گیم شروع ہو جائے گی. اس سے بھی حتی الامکان ہمیں چاہیے کہ بچنا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی الٹیمیٹلی نقصان جو ہے نا وہ پیشنٹ کا ہو جائے گا, کیونکہ ٹائم ضائع ہو جائے گا اور ہم ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں نا وہاں پہ الجھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اسٹیبل کرنا ہے. اسٹیبل میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک طرح سے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے, جہاں ہیں جیسے ہے کہ بنیاد پر پرابلم کو آپ نے ہیڈ آن لینا ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں یہ نہیں کرنا کہ بعض کا ہم یہ کرتے ہیں کہ اوور کمپنسیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, یا دوسری جو اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم بنیادی جو ایک جو اسپیکٹ ہے اس بیماری کا اس کو گیو ان کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر بریک اپ ہوا ہے اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جی دوسری سیکنڈ پارٹی جو ہے نا اس کی کوئی ایسی ڈیمانڈز آ رہی ہیں جو کہ انجسٹیفائڈ ہیں, بلو ڈگنیٹی ہیں, اس سے گیو ان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم نے ایک
اسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ مینر میں مینٹین رکھنا ہے ایز اے فیملی یونٹ, اور اس انڈیویجول کو سپورٹ بھی دینی ہے. تو یعنی کہ کسی قسم کا نہ تو اس میں اس طرح کا کمپرومائز کرنا ہے کہ کل کو اس کے کانسیکوینس ہوں, نہ ہی اوور کمپنسیٹ کرنا ہے کہ جی ہم فار ایگزامپل بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جی مار دھاڑ پہ بات چلی جاتی ہے کہ جی ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے, ہم نے بس جا کے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے. ظاہر ہے اس کی سماجی امپلیکیشنز ہوتی ہیں, اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں, لیکن عام طور پہ اس سے بچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا, ایک جو بہت ہی ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ساری سچویشن کو ایز اے فیملی, ایز اے پیرنٹس, ایز اے سبلنگز, ایز اے گارڈین, اور خود اس مریض کے لیے بھی اس پوری سچویشن کو آپ نے ایک گیم چینجر کے طور پہ لینا ہے. یعنی کہ ایک آپ کی اس پوری سچویشن اس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں تو یہ پورا ایک ایونٹ, پورا انسیڈنٹ ایک برین سٹارمنگ کا کام کرے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ گلٹ انٹروڈیوس کریں, یہ خود اس طرح اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے کہ یہ خود اس انڈیویجول کو بھی یہ موقع ملے کہ یہ ساری سچویشن کو جب وہ ری اینالائز کریں, اس کو ری ایویلویٹ کریں کہ ایکچولی کس طرح یہ کیسکیڈ بنی, کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئیں, تو ان کو ایک موقع ملے ایک فیوچرسٹک جو ہے نا اپروچ اپنانے کا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جی ہم نے اس کو اس صورتحال سے لے کے چلنا ہے. کسی قسم کی کوئی ترس والی صورتحال, بہت زیادہ ہمدردی جتانے والی صورتحال, بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو بیہیویئر, یہ بھی اس سچویشن سے نکلنے میں جو ہے نا وہ مدد نہیں کرتے. جو بنیادی طور پہ ہم نے کرنا ہے نا وہ سپورٹ دینی ہے, ہر طرح سے سپورٹ دینی ہے. فزیکل سپورٹ دینی ہے, سیفٹی کی سپورٹ دینی ہے, ایموشنل سپورٹ دینی ہے اس انڈیویجول کو, کیونکہ وہ ایک مشکل وقت میں جو ہے نا گزر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے طور پہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کو ہم نے سالو کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, اس کو حل کرنے کے لیے, سالو کرنے کے لیے بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہوتے ہیں نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ جو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو پرابلم کو آپ حل ہی کر دیں, نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری, یعنی کہ وہ آپ نے معاملہ ہی ختم کر دیا ہے, سچویشن کو اس طرح آپ نے ڈیل کیا کہ پرابلم ختم ہو گیا. آف کورس یہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا. تو سیکنڈ جو آپشن بہتر آپشن سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اگر پرابلم کو حل نہیں کر رہے تو اس پرابلم سے ڈیل کرنے کے جو آپ کے اندر سکلز ہیں, جو کوپنگ میکنزم ہیں, ان کو انہانس کر لیں آپ. ٹھیک ہے, دشمن کو آپ اگر ختم نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ, تو اپنی جو قلعے کی جو فصیل ہے اس کو بڑا کر لیں. یہی ہو سکتا ہے نا, اس کی دیواریں مضبوط کر لیں, بڑا کر لیں, اینکر کر لیں اس کو. یہ دوسرا طریقہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا, پرابلم بھی اپنی جگہ پہ ہے, کوپنگ سکل بھی نہیں, تو پھر تیسری چیز جو کہ ایک آخری ایک آپشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر اس سچویشن کے ساتھ جہاں ہیں جیسے کی بنیاد پر آپ نمٹیں, کمپرومائز کریں اور ٹائم بائی کریں, چیزوں کو لے کے چلیں ود دی ہوپ کہ ود پیسیج آف ٹائم چیزیں جو ہے نا وہ ایک بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ نے یہی رکھنا ہے کہ جب آپ یہ ایک پرابلم کے طور پہ لینا ہے, اور یہ اسی 3 بیسک جو ٹینٹس ہیں نا اسی کے گردی آپ نے رہتے ہوئے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اچھا, اب فار ایگزامپل آپ نے سٹیبل بھی کر دیا سچویشن کو, ایک سٹیٹس کو میں بھی لے گیا, اگر کچھ پرابلم سالونگ کی طرف بھی چلے گئے, سیفٹی کو بھی آپ نے انشور کر دیا. کچھ اب آپ نے فیوچرسٹک اپروچ بھی لینی ہے نا, کہ اب آگے عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ کچھ اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں تو بعض کا یہ ریپیٹڈلی بھی ہونے کے چانس ہوتے ہیں کہ اگر ایک بریک اپ ہوا ہے تو آگے فیوچر لائف میں, چونکہ ہم انسان ہیں, ریلیشن شپ بنتے بگڑتے رہتے ہیں, تو فیوچر میں بھی اس طرح کی کوئی سچویشن بن سکتی ہے, ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور وہ اینڈ بھی ہو سکتی ہے. آف کورس ظاہر ایک ڈائنامک ریلیشن شپ ہے تو وہ اینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر ہم نے اسی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں اپنے لیے یہاں سے انفر بھی کرنی ہے, کچھ سبق بھی سیکھنے ہیں کہ جی فیوچر میں ہم نے چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے. ریلیشن شپس کی کیا ڈائنامکس ہوتی ہیں, پہلے ریلیشن شپ میں کیا اس طرح کی چیز تھی جو اب اس سے بچا جا سکتا ہے, کہاں گیو ان کرنا ہے, کہاں پہ ایزرٹیونیس شو کرنی ہے, ریلیشن شپ کو کس طرح پازیٹیو لے کے چلنا ہے, ہیپی ریلیشن شپ میں کنورٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں سیکھیں, فیوچرسٹک اپروچ بھی ہم نے اس میں لینی ہوتی ہے. اچھا, یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ موٹیویشن کے تھرو.
جب آپ دیکھتے ہیں کہ مریض اب سنبھلنا شروع ہو گئے، آف کورس یہ چیزیں اوور دی پیریڈ آف ڈیز اینڈ ویکس ہوں گی، ایک کے دن میں یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. جب آپ دیکھتے ہیں کچھ دن کے بعد اب بہتری آنا شروع ہو گئی یہ کنڈیشن میں، موٹیویشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن گریڈڈ موٹیویشن. ایک دم آپ بڑے بڑے ٹارگٹ رکھیں گے تو وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ ہو نہیں پاتی. ٹھیک ہے. اچھا، سپورٹیو ایک تھراپی کے تھرو، سپورٹیو تھراپی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ جی آپ ان کی بات سنیں، مریض کی بات سنیں، اٹینٹیو ہو کے بات سنیں، ان کو وینٹیلیشن، ایموشنل وینٹیلیشن کا ایک موقع فراہم کریں. اور اگر کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیز جو کہ آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، وہ شیئر کریں ان کے ساتھ. اور اگر آپ کوئی سجیسٹ کرتے ہیں اس طرح کا کوئی پازیٹیو جس کا آؤٹ کم آپ سمجھتے ہیں کہ نکل سکتا ہے، وہ بھی آپ ایک طرح سے کر سکتے ہیں. یہی ایک سپورٹیو چیز ہوتی ہے. اچھا، اس میں کچھ جو پرانی جو ایک طریقہ علاج بھی تھا کہ ڈی بریفنگ جس پہ کی جاتی ہے، مطلب آپ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ایونٹ ہوئے ہیں ان میں ری لیو کرانے کی کوشش کرتے ہیں، پیشنٹ کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی آپ ایک خاص حد تک کر سکتے ہیں. جب پیشنٹ سٹیبل ہو جائیں تو وہ آپ ان کو وہ ساری جس طرح کے ایونٹ ہوئے ہیں ان کو آپ ری نیریٹ کر کے، اس میں بنیادی جو تھیم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لاشعوری جو ایموشنل امپیکٹ آ رہا ہے اس کو آپ شعوری لیول پہ کنسالیڈیٹ کروا رہے ہیں، یعنی کہ حقیقت کے طور پہ مریض کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس سارے ایونٹ کو حقیقت کے طور پہ دیکھے تاکہ اس میں سے فینٹسی اور دوسرے جو اس طرح کے میکنزم چل رہے ہوتے ہیں جو ہماری ریکوری کو روکتے ہیں، ریئلائزیشن کو روکتے ہیں، ہماری ریئلٹی اورینٹیشن میں ہنڈرنس کریٹ کرتے ہیں، اس کو ہٹایا جائے بنیادی طور پہ. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آف کورس اس میں کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا یہ ٹرکی ہوتا ہے. تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو تھراپسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کی گائیڈ لائن کے تھرو اگر آپ چلیں تو وہ زیادہ ایک چیز بہتر ہو جائے گی. فیملی تھراپی کا بہت رول بنتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر فیملی میں کوئی ڈسکارڈ چل رہا ہے، ڈس ہارمنی چل رہی ہے، خاص طور پہ پہلے سے یا اس ایشو کو لے کے اگر کوئی تضاد بن گیا ہے میاں بیوی کے درمیان، ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس کے درمیان، تو ان کو بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ وہ چیز نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو چیزیں پھر بہتر آؤٹ کم نہیں ہوگا. اچھا، اس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بنتی جا رہی ہے، اس کا مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ بہت کامن جو تھریٹ ملتا ہے نا، خاص طور پہ بچیوں کو، جو فیمیلز ہوتی ہیں کہ جی وہ ریلیشن شپ میں تھیں، ان کی کوئی ویڈیوز بن گئیں، اب وہ بلیک میل کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ اپلوڈ کر دیں گے. تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس طرح کے تھریٹ سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سائبر کرائم ایکٹ کے بعد اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں. اگر کوئی اس طرح کا تھریٹ کرتا ہے تو یہ 90% چانس ہے کہ وہ صرف تھریٹ کی حد تک ہی یہ چیزیں رہتی ہیں. اس کو اپلوڈ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جسٹ اپلوڈ کر دیں گے اور آپ پکڑے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کرنے والے کو اگر کوئی اس طرح کی تھریٹ آتی ہے تو جسٹ پلین سمپل ورڈز میں آپ بتا دیں کہ جی اس کے یہ کانسیکوینس ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس پہ ضرور کریں گے. اور اس کی بہت ایفیکٹو کارروائی ہوتی ہے. اور جس ڈیوائس سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اس کو ٹریس آؤٹ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں، ایف آئی اے کو آپ ایک اپلیکیشن دیں تو وہ سائبر کرائم جو ونگ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، وہ ساری جو ہے نا وہ ٹریس کر لیتے ہیں اس طرح کی. تو اس سے بھی بالکل مرعوب ہو کے یا اس کے انفلوئنس میں آ کے کوئی آپ سے غلط کام کروانا چاہتا ہے، کوئی بلیک میل کرنا چاہتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس کے آگے جھکنے کی یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. رادر آپ کلیئرلی بتائیں، اور خاص طور پہ اس انڈیویجول کو بتائیں جو آپ پیاری بچی ہے یا بچہ ہے، ان کو بتائیں کہ جی اس سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ سب سے زیادہ خوف ان کو، ایک تو وہ ویسے ایموشنل ٹرمائل میں گزر رہے ہیں، ڈپریشن، گریف، یہ ساری ایک جو ہے نا مصیبتیں ساتھ ساتھ چل رہی، اوپر سے یہ تھریٹ. تو اس تھریٹ میں آ کے بعض اوقات جو بچے ہیں، ینگ بچے، وہ اس حد تک خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اسی سے ڈر کے خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس سے فیملی کی بدنامی ہوگی، میری بدنامی ہوگی. تو اس سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ اپ فرنٹ
سٹانس لینے کی ضرورت ہے, اس کو ہیڈ آن لینے کی ضرورت ہے. یہ صرف وہ آسپیکٹ ہے کہ اس پہ ڈرنے کی, اس میں آپ قانون کی مدد بھی لے سکتے ہیں, FIA کی بھی مدد لے سکتے ہیں. اور یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جی یہ پکڑا نہیں جائے گا, وہ کلپٹ جو ہوگا وہ کافی حد تک چانس ہے کہ وہ پکڑا جائے گا, آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ وہ صرف تھریٹ کی حد تک اس کو ایک بارگین ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور خاص طور پر اس انڈیویجول کو بتانے کی ضرورت ہے جو پیشنٹ ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تھرو تھک اینڈ تھن. کسی قسم کی آپ کو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر اس طرح کی اور بھی آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں, کوئی اس طرح کے اور بھی رسک آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے ڈسکلوز, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بی سپورٹیو, بی فرینڈلی, لیٹ دم اسپیک. تو یہ جب آپ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت بہتری کی طرف جائیں گی. آف کورس اینڈ پہ میڈیسنل سپورٹ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کوئی بہت زیادہ ایوریٹک بیہیویئر ڈیولپ ہو رہا ہے, نیند بہت ڈسرپٹڈ ہو گئی ہے, یا گریف بہت مارکڈ ہو گیا ہے, یا ڈپریشن کی بہت زیادہ فیچر آنا شروع ہو گئی ہیں فل بلون, تو آپ کیئرفل جو میڈیسنل سپورٹ ہے نا تھرو پراپر کنسلٹیشن ود اے کوالیفائڈ کلینیشین سائیکیٹرسٹ, تو آپ وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا بھی آپشن ہوتا ہے. لیکن اندھا دھند دوائیاں دے دینا, صرف دوائیوں سے کرنا یا سلا دینا, وہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ہنڈرنس کریٹ کرتا ہے اس ساری ریکوری پروسیس میں. اس کو آپ اس طرف نہیں جانا, ٹھیک. جب بتایا کہ اس کو ایک وقتی کیفیت کے طور پہ لینا ہے, ایک جذباتی ٹرمائل کے طور پہ لینا ہے, ایک سٹریسفل سچویشن کے طور پہ لینا ہے, تو آبویسلی ایٹ ون ڈے اس سچویشن سے نکلنا ہے. آؤٹ کم یہی ہے, ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے. تو جب ہم نے نکلنا ہے تو پھر ہم نے پریویس جو ہماری ایکٹیویٹی, جو پریویس روٹین تھی, اسی کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ریسکیجول کرنا ہے, آگے لے کے چلنا ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ جی گریڈڈ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک ایگزام کی تیاری کر رہے تھے, درمیان میں 1-2 ہفتے کے لیے یہ ٹرمائل آ گئی, تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے. جب یہ چیزیں بہتر ہو جائیں, پیشنٹ ٹھیک ہو جائے, تو اسی انٹینسٹی کی تیاری آپ شروع کروا دیں, اسی اکیڈمی کو جوائن کروا دیں, وہی چیزیں شروع کروا دیں. اس میں یہ ہوگا کہ وہ اگر وہ نہیں کر پائیں گے, ظاہر سی بات ہے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے مریض نکلا ہے, تو چانس ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا پیس نہیں رکھ پائیں گے جو پہلے کر رہے تھے اپنی پرفارمنس کے حساب سے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈی مورلائزیشن شروع ہو جاتی ہے, پیشنٹ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا. تو یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, آہستہ آہستہ آگے لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے, گریجول بٹ بائی بٹ اسائنمنٹ دے کے, تاکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ایک سٹیپ اوپر ہو جائیں گے تو کانفیڈنس بوسٹ ہوگا, انہیں لگے گا کہ ہم یہ اب کر سکتے ہیں. پھر دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ, ود پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ پھر فل بلون جو ان کی پرفارمنس تھی, جو جس طرح وہ ایکسل کرنا چاہ رہے تھے, وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ اچھا. دوسرے نمبر پہ یہ بھی نہیں کرنا کہ اس ساری ریکوری پروسیس کو بہت پرولانگ کر دیں. بعض فیملیز یہ کرتی ہیں کہ پڑھائی ختم کروا دی, اکیڈمیز چھڑوا دیں, سلیبس جو کورس چل رہا ہوتا ہے وہ ختم کرا دیا, کالج سے اسٹرک آف کروا دیا, بس گھر میں لے کے آ گئے, بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو گئے. یہ بھی نہیں کرنا, کیونکہ اس سے بھی الٹیمیٹلی نقصان پھر بھی جو مریض ہے نا انہی کا ہو جائے گا. تو یہ اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا, اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا, درمیان میں ہم نے رہنا ہے. جو جس طرح کی چیزیں پہلے چل رہی تھیں ان کو گریجولی ریسٹور کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کو ایک سٹریسفل سچویشن کے طور پہ دیکھنا ہے. تو جب ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کریں گے تو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ نکلتے ہیں. کہ اس کو ایک مس سٹیپ, گلٹ یا اس طرح کی نیریٹو دینے سے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بچنا چاہیے. زندگی ہے, اس میں چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں, ڈائنامک لائف ہوتی ہے, ریلیشن شپ بھی اس میں اسٹیبلش ہوتے ہیں. ان میں ہم جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے بچوں کی تربیت ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو کرنے والا کام ہوتا ہے وہ ہم چونکہ کرتے نہیں ہیں شروع کے دنوں میں, تو وہ بس مس ہو جاتی ہے, اور وہ جب بس مس ہم کر دیتے ہیں تو پھر ہم جب اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوائے حادثات کے کچھ نہیں ملتا. پھر تو وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. جب تک ہماری تربیت کا فوکس بچے رہیں گے, ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے.
بچوں کی تربیت کا فوکس ہمیں خود بننا چاہیے. اگر ایز اے پیرنٹس، ایز اے ٹیچر، اگر اس ریلیشن شپ میں ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو آبویسلی بچے تو ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا. رول ماڈل ان کے سامنے ایک چیز ہونے، وہ جس طرح دیکھیں گے اس کو امیٹیٹ کریں گے، اس کو کاپی کریں گے، ان کے برین میں امپرنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم کہنے کو تو ان کو آئیڈیل ورلڈ سکھانے کی کوشش کریں گے، آئیڈیل مینر سکھانے کی کوشش کریں گے، اور کرنے کو ہم بالکل جو ہے نا اس کا اپوزٹ کر رہے ہوں گے. یہ جو کاگنیٹو ڈیزوننس، جسے ڈبل میسیجنگ ہم کہتے ہیں، کہ کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ بچوں میں اس طرح کا تضاد لے کے آتی ہے کہ پھر وہ چیزیں جو ہے نا اس نہج پہ پہنچتی ہیں. تو یہی گزارش ہے کہ اگر ہم یہ بس مس نہیں کرنا چاہتے تو سب سے پہلے جو تربیت کا آغاز ہے وہ ہمیں اپنے طور پہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے مجھے تبدیل ہونا چاہیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے تبدیل ہو. وہ تبدیلی کس طرح کی ہو، وہ ظاہر سی بات ہے اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، وہ اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، کیا ایتھیکل بیک گراؤنڈ ہے آپ کے، کس طرح آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آگے بچوں کو، کس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ ہوگا کہ ضرور کسی ایکسپرٹ سے مشاورت ضرور کر لینی چاہیے کہ جی کس طرح بچوں کی ڈیولپمنٹ ہو کہ آپ آگے چل کے، کیونکہ اس کے بھی لانگ ٹرم کانسیکوینس ہوتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بچوں پہ گلٹ ان کے اندر انسٹل کرنا، خوف یا تھرو پنشمنٹ ان کو تبدیل کرنا، یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی. یہ ہمیشہ بیک فائر کرتی ہیں اور اس کے بہت خطرناک کانسیکوینس آتے ہیں. پھر وہی والی بات ہے کہ پھر وہ ہم بس کبھی نہیں پکڑ سکتے. بس پکڑنی ہے تو آج سے پکڑنی ہے، اپنے آپ سے پکڑنی ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، تربیت کا فوکس ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، بچوں کو نہیں بنائیں گے تو بچے جسٹ اس کو، آپ کی جو ساری سچویشن ہے اس کو فالو کرتے جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچے آپ کے جب فل گرون ہوں گے تو اسی ماڈل پہ آ جائیں گے جو آپ بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ ساری ڈسکشن فائدہ مند ثابت ہوگی، اس سے کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں گے. بہت شکریہ.